محفوظ کر کے قرآن کو زندگی کا حصہ بنایا اور قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو انہوں نے بنایا تو دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، اور رب کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو زندگیوں میں لاگو کرنے کی، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب کو۔ بہت بڑی دولت انہوں نے حاصل کر لی، معمولی دولت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ روایتوں میں واقع آتا ہے کہ ایک باپ ہے، وہ دنیا سے جا رہے، فوت ہو رہے، آخری وقت ہے، اس کے گھر والوں کہ ہاں بچہ یا بچی نے پیدا ہونا تھا، دن قریب تھے، اس نے وصیت کر لی اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ آپ کو بچہ یا بچی دے دے، اور وہ بچہ بچی جب بولنے لگ جائے اس کو قاری صاحب کے سامنے بٹھا کر اس کو اللہ کا قرآن سکھائے۔ روایتوں میں ہے وہ آدمی فوت ہو گیا، اس کے گھر میں بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، بچے کی والدہ نے جب وہ بڑا ہوا بولنے لگا تو قاری صاحب کے سامنے بٹھایا کہ اسے قرآن سکھائیے۔ قاری صاحب نے بچے کو سامنے بٹھایا اور بچے سے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا۔ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو اس کا والد خواب میں آیا، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہا کہ عذاب میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، معاف کر دیا، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا میرا ایک بچہ میرے فوتی کے بعد پیدا ہوا تھا، میرے گھر والے نے وہ قاری صاحب کے سامنے بٹھایا اور اس کو قرآن کی تعلیم دلوایا۔ جب وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے بولنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جس بندے کا بچہ مجھے دنیا میں اپنی توتلی زبان سے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، اس کا باپ جہنم میں کیوں رہے، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔